مکہ نے بڑے بڑے ہیلے کیے، بڑے بڑے جو ہے نا مشورے کیے اور بڑے بڑے مکر و ہیلے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کرنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا دنیا میں نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی۔ فرمایا کہ پھر تانے دیے گئے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول جہاں میرا نام رہے گا وہاں آپ کا نام رہے گا۔ اللہ نے اتنا بلند کیا، اللہ نے اتنا بلند کیا، فرمایا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جہاں جب تک قیامت رہے گی، جب تک قیامت رہے گی تو فرمایا یہ کلمہ باقی رہے گا، اور کلمے کے ساتھ پہلا جوڑ لا الہ الا اللہ، توحید کا جوڑ، فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا جوڑ کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ۔ دیکھو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی کوشش کی، کفار نے داؤ لگائے، کفار نے ہر طرح سے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا سے مٹ جائے۔ فرمایا اللہ کے رسول ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک دنیا قائم رہے گی جہاں میرا نام ہوگا وہاں آپ کا نام ہوگا۔ فرمایا کیا؟ لا حافظ ولا ناصر الا هو، محافظ اور مددگار اس کے سوا کوئی نہیں۔ ومکروا ومکر اللہ، یہ لوگ بھی مکر کرتے ہیں، یہ لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں، ومکر اللہ، اور اللہ بھی تدبیریں کرتا ہے، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے اور یہ لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں۔ کیا کہ فرمایا واللہ خیر الماکرین، اور سب سے بہترین تدبیر کرنے والا اللہ کی ذات ہے، سب سے بہترین تدبیر کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی، مارنے کی سازشیں کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ پہ تکالیف دے کے دنیا سے بٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد مکڑی کے جالے سے کی جا رہی ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کبوتری کے انڈے سے کی جا رہی ہے، سارے مخالف ہیں، سب نے مدد چھوڑ دی۔ اللہ قربان جائیں اس پیارے پیغمبر پہ، قربان جائیں اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ کہ میں مدد کیسے کی جا رہی ہے؟ مکڑی کے جالے سے۔ غار سور کے اندر جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے جاتے ہیں تو باہر کیا سارے کفار مخالفت میں اتر آئے اور سارے باہر تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے۔ پہلی تو مدد کیا فرمائی؟ پہلے تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پہلے مدد فرمائی کہ جس وقت گھر سے نکلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ میں مٹی لیں، آپ ہاتھ میں ریت لے لیں، آپ مٹی لے لیں اور ان کا ہاتھ طرف پھینک دیں۔ اب انہوں نے کیا مشورہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مل کے کیا کر دو؟ قتل کر دو، شہید کر دو، اور کسی پہ قصاص نہ آئے اور سارے کے سارے بری ذمہ ہو جائے، یعنی سب اکٹھے مل کے ماریں گے، سارے اکٹھے مل کے ماریں گے تو کسی پہ قصاص لازم نہیں آئے گا اور سب سے قصاص لیا نہیں جا سکتا۔ ایسا کریں محمد صلی اللہ کو ختم کر دیا جائے، سارے بار کھڑے تلواریں لے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب، پیارے نبی اور میرے محبوب، اللہ یہ زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، یہ بندے میرے ہیں، فرمایا یہ تجھے مار نہیں سکتے، آپ ہاتھ میں مٹی لیں اور یوں پھینک دیں۔ آپ نے مٹی پھینکی اور وہ مٹی ان کی آنکھوں میں لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکلے، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے محسوس نہیں کیا۔ پھر ایک دوسرے کو تانے دینے لگے کہ محمد رسول اللہ تو یہاں سے جا چکے، اور میں ایک دوسرے کو تانا دیتا ہے، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جاتے تو میں نہ دیکھ لیتا، تو نے دیکھا ہے، دوسرے کو تانے دیتا ہے۔ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، آپس میں ہی جھگڑ رہے ہیں، آپس میں ہی جھگڑ رہے، آپس میں ہی لڑ رہے۔ اللہ نے اتنی بڑی مکر اور ہیلا جو انہوں نے کیا تھا سب کو زیر کر دیا، سب کو زیر کر دیا۔ یہاں بھی کیا فرمایا؟ لا غنی ولا حافظ ولا ناصر الا هو، محافظ اور مددگار صرف وہ اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کر کے دکھائی اور نبی کی حفاظت کر کے اپنے دین کو پورے عالم کے اندر زندہ کر دیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ اب یہاں سے غار میں جاتے ہیں تو جب غار میں پہنچے تو فرمایا کافر وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ جو نا تلواریں لے کے، اپنے ہتھیار لے کے غار کے منہ پہ پہنچ گئے، غار کے منہ پہ پہنچ گئے۔ جب غار کے منہ پہ پہنچے تو اللہ نے مکڑی کو حکم دے دیا، اے مکڑی جا تو جالا تن دے میرے حبیب، میرا پیارا پیغمبر اور اس کا ایک ساتھی اس غار کے اندر ہے۔ اب ایک مکڑی ہے، مکڑی جالا تن رہی ہے، وہ مکڑی جس کا گھر سب سے بودا گھر، سب سے کمزور گھر، فرمایا سب گھروں سے کمزور گھر وہ کس کا ہے؟ مکڑی کا ہے۔ فرمایا سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر، مکڑی کا جالا۔ اللہ اس مکڑی کے جالے سے کیا کر رہے ہیں؟ ایک نبی آخر الزمان، ایک نبی آخر الزمان، سارے نبیوں کا سردار، اللہ اکبر، آدم علیہ السلام بعد پہلے آ چکے، نوح علیہ السلام پہلے آ چکے، موسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے، لیکن کسی کو سرداری نہیں ملی، کسی کو امامت نہیں ملی۔ سید الانبیاء، سید الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ
अल्लाह अकबर। और कमजोर हकीर मखलूक, सबसे कमजोर हकीर मखलूक कौन सी? फरमा मकड़ी का जाला। तो अल्लाह ने किसी बड़े ताकतवर आदमी से अपने नबी की मदद नहीं की, अल्लाह ने किसी बड़े माल वाले से अपनी मदद नहीं, अपने दीन की मदद नहीं की, नबी की मदद नहीं की। फरमाए एक मकड़ी का जाला तन दिया और सारे मुशरिकीन मक्का वसल्लम को मारने के लिए तैयार बाहर खड़े हैं कि कहीं से हमें पता चले, कहीं से हमें सुराग मिले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। वो मकड़ी का जाला जैसे ही देखा एक दूसरे को तान देने लगे, कहने लगे अल्लाह के बंदे, कहते हैं इस गार के अंदर शायद कोई अंदर हो। तो दूसरा क्या कहता है? कहते हैं इस गार के अंदर कोई दाखिल होता तो क्यों ना ये जाला टूट जाता। अल्लाह अकबर। और कबूतरी को जो अंडे देने का हुक्म दिया, फरमाया अगर इस गार के अंदर कोई दाखिल होते तो क्यों ना ये कबूतरी के अंदर टूट जाते। हाय हाय, कबूतरी के अंडों से हिफाजत चल रही है और मकड़ी के जाले से हिफाजत चल रही है, और ये सारे जनाब बड़े बड़े हथियार लेके सामने खड़े हैं। लेकिन मेरा अल्लाह तदबीर कर रहा है अपनी नबी की हिफाजत करके, पूरी इंसानियत पे रहमत का फैसला, फजल का फैसला, करम का फैसला, अपनी मोहब्बत का इजहार कि ये मेरा प्यारा नबी पूरी इंसानियत के अंदर दीन को फैलाएगा और पूरी इंसानियत को कुफ्र और शिरक से, बिदआत से और जो है ना बेदीनी से निकाल के एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ तारफ करवाएगा। सोचो जरा कितना एहसान, मेरे ऊपर एहसान, आपके ऊपर एहसान और नबी के ऊपर एहसान करके, नबी को दीन के लिए इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में क्या कर दिया? नूर को जिंदा कर दिया। अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, अल्लाह नूर समावाती वल अर्द। जमीन आसमान के अंदर अल्लाह का नूर, वो नूर क्या है? फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने वाले जिस्म के अमाल, और ये अमाल करके ये इंसान जन्नत के रास्तों पे चलता है। ये इंसान उन अमाल को अख्तियार करके जन्नत के रास्तों का तयन करता है, और फिर वो कहाँ मंजिल पहुंचती है? जन्नत फिरदौस के अंदर पहुंचती है। यहाँ पे क्या फरमाया? फरमाया कि हिफाजत नहीं, मदद नहीं, मगर उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, उसके अलावा किसी की मदद नहीं। फरमाया बड़े बड़े हीले